بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے روزے ہر مسلمان پر فرض کیے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس مہینے کی شان کو یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، ماہ رمضان جو ہے، یہ ایک ایسا ماہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں ہم نے وہ کتاب اتاری ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری کائنات کو اگر ہدایت ملنی ہے تو اس قرآن پاک کے ذریعے۔ فرمایا الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدایت کے لیے میں نے بہت کھول کے اپنی دلیلوں کو، اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اور قرآن کی دوسری صفت تیسری صفت اللہ نے قرآن مقدس کی بیان فرمائی الفرقان، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے اندر روزے رکھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ پہلی کہ یہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی منت اور منوتی کا لائق نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اور پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، جو صاحب مال ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور فرمایا وحج البیت، کہ بیت اللہ شریف کا جو صاحب استطاعت ہو وہ حج بھی کرے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا واقام الصلاۃ اور وصوم رمضان۔ 5 نمبر میں فرمایا وصوم رمضان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس میں روزے بھی رکھے۔ قرآن مقدس سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا، اور بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وقواعد الدین ثلاثۃ، دین کے بنیادیں اور قواعد 3 چیزوں پہ رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 چیزوں پر اسلام کی بنیادیں اور اسلام کی عمارت جو ہے وہ 3 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ من ترک واحدۃ منہن، جس آدمی نے ایک اس بنیاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَهُوَ بِهَا کافر، گویا کہ وہ اس نے کفر کیا ہے، ایک بنیاد کو چھوڑنا۔ فرمایا حلال الدم، اگر اسلامی قانون ہو جان بوجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال الدم، اگر اسلامی قانون ہو تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی اس میں یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، معبود برحق کا اقرار کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی والصلاۃ المکتوبہ، نمازیں جو فرض ہیں، فرض نمازوں کا اقرار بھی کرنا اور اس کو ادا بھی کرنا۔ اور تیسری وصوم رمضان، رمضان شریف آ جائے تو اس کے روزے رکھنا۔ لیکن آج افسوس ہم مسلمانوں پہ ہے کہ سارا سال ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو ہم بیمار ہیں، ہمیں فلانی بیماری ہے، فلانی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو مسلمان ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان مسلمانوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، ورأیت رجلا من امتی یلحس عطشا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، کلما ورد حوضا منی منہ، کہ جب وہ حوض کے اوپر آتا ہے تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے، فجاءہ صیام رمضان، اس کا قصور کیا ہے، کیوں اس کو منع کیا جاتا ہے کہ جب رمضان آیا تو اس نے رمضان کے ساتھ فسقاہ ورواہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان اس کے پاس آتا تھا تو وہ رمضان کو سیر کرتا تھا، یعنی کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، روزے کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتا تھا اور روزوں کے اندر کھاتا پیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے آگے دعا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو